أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار. آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. صلوات محمد. حضرات، اس سال اس عشر مجالس کا عنوان ہے شیعیت اور حکومت. اور جو ان 10 مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا کہ یہ بات پیش کروں کہ حقیقت میں شیعیت کہتے کسے ہیں، تشیع کا مفہوم کیا ہے، شیعوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، اور شیعوں کے ساتھ حکومتوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے. صلوات محمد. میں نے ان مجالس کے لیے سورہ ہجر کی 42ویں آیت کے پہلے ٹکڑے کو عنوان بیان کے طور پر منتخب کیا. خداوند عالم آدم کو
مٹی سے بنانے کے بعد فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے طوق لعنت ابلیس کے گلے میں ڈالا اور ابلیس نے وقت معلوم تک کی مہلت زندگی کی شکل میں مانگی اور اللہ نے اسے مہلت دی، تو ابلیس نے کہا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ تو ابلیس کو جواب دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان، کہ تو میرے مخصوص بندوں پر کبھی بھی حکومت حاصل نہیں کر سکے گا۔ صلوات علی محمد و علیہ۔ عزیزوں، ہم شیعہ کہلاتے ہیں اور ہمارے آئمہ نے قرآن مجید کی آیات کے سلسلے میں تفسیر بالرائے کو حرام قرار دیا۔ اور فرمایا آپ نے ہم اپنی طرف سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، لہذا مجھے بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن کی اس آیت کو اپنی طرف سے کوئی معنی پہناؤں، لیکن معصومین کو یہ حق ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کے معنی و مفہوم بیان کریں، یا جملے کو بالکل صحیح انداز میں اگر کہا جائے تو یوں کہا جائے کہ معصومین ہی کو حق ہے کہ وہ بیان کریں کہ قرآن کی آیات کے معنی کیا ہے۔ تو عزیزوں، کتاب کا نام ہے فضائل الشیعہ، لکھنے والے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، کوئی معمولی شخصیت نہیں، شیخ صدوق ہمارے فرقے کے زبردست عالم۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ ہمارے چھڑے امام جعفر صادق اپنے ایک چاہنے والے سے جب وہ لوگوں کے طعنوں سے پریشان ہو کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ لوگ آپ کی محبت کی وجہ سے بہت زیادہ طعنہ زن ہوتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ تم قرآن کی اس آیت کے مصداق کو، اور فرمایا امام نے فرمایا کہ تم یعنی ہمارے شیعہ قرآن کی اس آیت کے مصداق کہ ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان، کہ اللہ نے جو شیطان کو جواب دیا تھا کہ تم کو سب کو حکومت حاصل ہوگی، لیکن جو ہمارے نیک بندے ہیں ان پر تمہیں کبھی حکومت حاصل نہ ہو سکے گی۔ امام فرما رہے ہیں کہ ان نیک بندوں سے مراد ہمارے شیعہ ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو شیعہ ہوتا ہے تو شیطان اس کا سلطان نہیں ہوتا۔ اس سال میں جو مجلسیں اس خانے میں پڑھوں گا تو میرا مقصد ہے اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو شیعت سے متعارف کرانا اور ان کو یہ بتانا اور یہ سمجھانا کہ تمہاری تاریخ کیا رہی ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، تمہارا کردار کیا رہا ہے۔ لہذا اس سال بھرپور طریقے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا اور دوسروں کی کتابوں سے بھی عرض کروں گا اور اپنی کتابوں سے بھی عرض کروں گا۔ میں نے پہلے دن وضاحت یہ کر دی کہ میں اپنوں سے مخاطب ہوں، اس سال غیروں سے مخاطب نہیں ہوں،
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعریف کیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد بہت توجہ ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد سنیے. اب میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں. بہرحال آج کی مجلس تمہیدی مجلس ہے, انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ حقیقت میں شیعیت تشیع کہتے کسے, شیعیت کسے کہتے. ابھی ایک شخصیت گزری ہے جن کا نام ملک غلام علی, علامہ ابو العلا مودودی کے شاگرد تھے. انہوں نے علامہ مودودی کی کتاب خلافت الملوکیت پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں کتاب تحریر کی جس کا نام رکھا کتاب خلافت الملوکیت پر ہونے والے اعتراضات کا تجزیہ. اس سے پہلے بھی میں نے اس کتاب کے کچھ حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. آج موضوع کے تحت عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ ناصبی کی ضد کو شیعہ کہتے ہیں. بہت غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا, نہیں توجہ فرمائی آپ نے, کہ ناصبی کی ضد کو شیعہ کہتے ہیں. جو ناصبی ہے وہ شیعہ نہیں,